آج ہر بدبخت الو اٹھ کے جو ہے نا صحابہ کے خلاف بھونکنا شروع کر دیتا ہے. اور یہ زہر کا پیالہ پی لے گا, بتا دوں, حضرت معاویہ کے مسئلے میں بھی سامنے بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ پی لے گا زہر کا پیالہ, یہ نہیں بیٹھے گا سامنے. یہ صرف بند کمرے میں بیٹھ کر لمبی لمبی پھینکنے والے لوگ ہیں. یہ بند کمرے میں بیٹھ کر مناظرے کے چیلنج ایسے جیسے پتہ نہیں کیا ہو, کوئی اس چیلنج کا جواب دے, کوئی اس چیلنج کا جواب دے, ایسے ایسے دعوے. جب جواب دینے کے لیے آدمی کہتا ہے آؤ, کہتے ہیں مناظروں سے اسلام نے کیا کیا ہے. یہ باتیں کرنے سے یہ اسلام خوش ہوتا ہے. اس کو ایڈٹ نہیں کرنا, بتا رہا ہوں میں آپ سے کہہ رہا ہوں عارف صاحب, یہ اپلوڈ ہونا چاہیے. بھائی تم مجھے سامنے نہیں بٹھا سکتے تو کم وقتوں کسی کو میں سوال پرچی پہ لکھ کے دے رہا ہوں نا. تم کسی بندے کو بتاؤ کہ یہ سامنے بیٹھے گا, سوال مفتی طارق مسعود کے ہوں گے, بندہ تمہارا اپنا ہوگا, مجھے نہیں آنے دیتے, بندے کو بٹھا دو, وہ سوال سامنے رکھ کے تم سے پوچھ لے. اس کی تو اجازت ہونی چاہیے نا. کیا ہو گیا بھائی یار, آپ اپنا کوئی بھتیجا بھانجا بھیجو, یا اپنا کوئی بھائی بھیجو, یا اپنا کوئی رشتہ دار بھیجو جس میں پھڈے کا بالکل بھی خطرہ نہ ہو. بھائی مسئلہ یہ ہے نا کہ وہ کہتے ہیں کہ مناظروں میں جھگڑے ہوتے ہیں. ارے آپ کا اپنا آدمی ہوگا, صرف سوال میرے ہوں گے. وہ سوال جب وہ آپ کے سامنے پڑے گا تو آپ نے اس کو ریکارڈ کر کے یوٹیوب پہ ڈالنا ہے. کتنا ہلکا کر دیا نا معاملہ. اس کے بعد بھی کم وقت اگر تو یہ کہتا ہے نا کہ مناظر جھگڑا ہوتا ہے, سمجھ تو لوگوں کو الو بنا رہا ہے بیٹھ کے. تو علمی کتابی نہیں ہے, تو دنیا کا سب سے بڑا فسادی ہے, جس کا کام, جس کو وقت کو بٹھایا گیا ہے صحابہ کے خلاف بھونکنے کے لیے. تیرا کام یہی ہے, الو بنا رہا ہے لوگوں کو. تراویح کے مسئلے میں طبیعت سے الو بنایا. مرد اور عورت کی نماز میں جو فرق پر میں نے بیان کیا تھا, اس میں طبیعت سے الو بناتا چلا جا رہا ہے, میرے سوال کا جواب نہیں دے رہا. پھر ایک اور مسئلہ تھا, تراویح کا مسئلہ اور مرد اور عورت کی نماز میں فرق پر جو میں نے بیان کیا تھا. اس مسئلہ اشرف علی تھانوی کا جو کلمے کا جھوٹ اس نے الزام لگایا ان کے اوپر کہ انہوں نے اپنے نام کا کلمہ پڑھایا ہے, اس میں جھوٹ بولے چلے جا رہا ہے مسلسل. اتنا ڈھیٹ آدمی کہ جھوٹ بولے چلے جا رہے ہیں. میں دعوے سے کہتا ہوں انہوں نے اپنے نام کا کلمہ نہیں پڑھا. ایک دفعہ سامنے بٹھا دو, یہ دوبارہ کلپ بنانے کے قابل انشاءاللہ نہیں رہے گا. جھوٹ بول رہے ہیں مولانا اشرف تھانوی نے اپنے نام کا کلمہ پڑھایا, اور اس کے چمچے ابو حنیفہ کے خلاف سنیں گے سب کچھ, حضرت معاویہ کے خلاف, حضرت ابو سفیان کے خلاف, صحابہ کے خلاف سنیں گے. اس کے چمچے جب اس کے خلاف بولا جائے نا, ایک لفظ دلائل سے سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. تو ان تلوں میں تیل میرے بھائی نہیں ہے. بٹھاؤ سامنے. نہیں بٹھاتے اپنا بندہ بھیجو, سوال میں لکھ کے دوں گا, لیکن میں پہلے یہاں ویڈیو پہ سوال ریکارڈ کرواؤں گا تاکہ اس میں ایڈیٹنگ نہ ہو, کہ یہ میرے محترم سے سوال ہے اور محترم نے یہ خیانتیں اپنے بیانات میں کی ہیں, یہ چیلنج کی ہیں, جن کا چیلنج کا یہ جواب ہے. تو ان جواب کا آپ سے کیا چاہیے, بولو بھائی, جواب چاہیے. تو وہ سامنے پڑھ دیں ان کے. اس میں کون سا پھڈا ہوگا بھائی, میں ہوں گا ہی نہیں سامنے, میرا پرچہ ہوگا سامنے. ٹھیک ہے نا. تو ہر چیز کو گھمایا جا رہا ہے. تو یہ جو صحابہ کے خلاف ابھی کتنا اچھا بل پاس ہوا تھا, تحفظ اسلام, یہی نام تھا نا بھائی. جن صحابہ سے محبت ہمارے ایمان کا جزو ہے, آپ ان کے خلاف گالیوں کو الاؤ کر رہے ہو ملک کے اندر. بل میں یہ تھا نا کہ کسی صحابی کو برا بھلا نہیں کہہ سکتے, اس کے خلاف آواز اٹھائی اور وہ بل پاس ہونے سے رہ گیا. تو یہ ہماری دینی تنظیمیں کیا کر رہی ہیں, یہ کیوں اسمبلی میں شور نہیں مچاتی؟ سب چپ چاپ بیٹھے ہوئے ہیں. 2-4 ایشوز ہیں جس پر بس بھیڑ بکریوں کی طرح عوام ساتھ دیتی ہے, تو اس پہ سب ساتھ ہو جاتے ہیں. تو جو کرنے کے کام ہیں کوئی اس کی طرف توجہ, بولو بھائی, نہیں دے رہا. کیا ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور ان کے آپس کے جو معاملات, اختلافات تھے, اس پر بات کر سکتے ہیں؟ خاص طور پہ سیدنا علی اور سیدنا امیر معاویہ جو ان کے آپس میں معاملات ہوئے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بات کر سکتے ہیں, ان کی آپس میں جو لڑائی ہوئی وہ اماموں نے لکھی ہے, اگر لکھی ہے تو کرنے میں کیا حرج ہے؟
ایسا انسان گمراہ ہے، بدباطن ہے، جو صحابہ کرام کے درمیان ہونے والے اختلافات کو آپس میں بیٹھ کے زیر بحث لاتا ہے۔ صحابہ کرام بڑی عظیم ہستیاں ہیں۔ اس شخص کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ خاندان کے 2 بچے بیٹھ جائیں اور پردادا اور ان کا بھائی، ان کے درمیان جو اختلاف ہوا تھا اس کو لے کے بیٹھ جائیں، دادا بڑا ظالم تھا، پردادا اس سے بڑا ظالم تھا، نہیں اس کا بھائی بیچارہ ٹھیک تھا، تو عقل مند لوگ کیا کہیں گے کہ تو کون، تیرا منہ اور تیرا دادا، تجھے شرم نہیں آتی اپنے دادے کے بارے میں بات کرتے ہوئے؟ کل کا بچہ تو، اور غلطیاں نکالنے بیٹھ کر دادے اور پردادے کی۔ ارے ساری کائنات کے دادے قربان ہو جائیں امیر معاویہ کے قدموں پر، ساری دنیا کی عزتیں قربان ہو جائیں سیدنا مولا علی کے قدموں پر، تمہاری حیثیت کیا ہے؟ کل کے تم بچے ہو اور اٹھ کے کلام کرتے ہو صحابہ کرام کی ان پاک ہستیوں کے بارے میں، اس مبارک جماعت کے بارے میں جو اللہ کے پاس جا چکے، جن سے اللہ راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے، جن کے لیے مصطفیٰ دعائیں کرتے رہے، پیارے علی کے لیے، سیدنا علی کے لیے، مولا علی کے لیے رضی اللہ عنہ وارضا، پیارے حبیب نے دعائیں کی، سیدنا امیر معاویہ کے لیے پیارے حبیب نے دعائیں کی۔ اللہ راضی ہوا سیدنا علی سے، اللہ راضی ہوا سیدنا امیر معاویہ سے۔ اہل سنت والجماعت کا یہ منہج ہے کہ مشاجرات صحابہ، اختلافات صحابہ کے درمیان جو ہوئے، وہ اس پہ اپنی زبان کو بند رکھتے ہیں، ان کا معاملہ ان کے اللہ کے ساتھ ہے۔ اللہ ان سب سے راضی ہوا جنہیں محمد کی صحبت کا شرف حالت ایمان میں ملا۔ یہ رافضیت کا طریقہ کار ہے، اصول ہے، طریقہ واردات ہے کہ وہ جب دیکھتی ہے کہ ہم ڈائریکٹ صحابہ کو گالی دیتے ہیں تو پھر اہل سنت پبلک ہم سے بھاگتی ہے، تو وہ اہل سنت میں سے لوگوں کو خریدتے ہیں، اہل سنت میں سے اپنے کارندے تیار کرتے ہیں جنہوں نے لبادہ اہل سنت کا پہنا ہوا ہوتا ہے، اور حقیقت میں وہ رافضیت کے گندے نطفے ہوتے ہیں، اور صحابہ کی مبارک ہستیوں پہ اپنی ناپاک گندی پلیت زبانوں کو دراز کرتے ہیں، جس کی بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ اسحاق جھال والا مردود اسی قسم کے انسانوں میں سے تھا، انجینئر مرزا مردود اسی قسم کے انسانوں میں سے ہے جو صحابہ کی پاک ہستیوں کو اپنی گندی پلیت ناپاک زبان سے لوگوں کے سامنے ان کی حیثیت کو خراب کرنے کے لیے، رافضیت کے پیسوں پہ پلنے والا، ایران کے ٹکڑوں پہ پلنے والا یہ جانور صحابہ کے بارے میں اپنی زبان گندی دراز کرتا ہے، اور حقیقت میں اس کا من پلیت ہے، اس کے ماننے والے اس سے بڑے پلیت ہیں۔ پچھلے دنوں ایک بھائی نے مجھے اس کے کسی شاگرد کا یوٹیوب پہ ایک کلپ بھیجا، ایک کمنٹ بھیجا جس میں اس نے کہا کہ قیامت کا دن ہوگا تو میں امیر معاویہ کا گریبان پکڑوں گا اور میں اس سے پوچھوں گا کہ تو نے سیدنا عثمان کے قاتلوں سے بدلہ لینے کے لیے تحریک نہیں کھڑی کی بلکہ حکومت پہ قبضہ کرنے کے لیے کی۔ ارے مجرم، اللہ کی وحی کے کاتب کا دل تو نے آج چیر کے دیکھا ہے، جس کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کرتے ہیں، تم اپنی گندی ناپاک زبانوں کو اس کے خلاف دراز کرتے ہو۔ تو یہ رافضیت کے خدام ہیں، یہ ایران کے ٹکڑوں پہ پلنے والے بد باطن ہیں جنہوں نے صحابہ کی مبارک ہستیوں کو لوگوں کے سامنے دھندلا کرنے کی ناکام و نامراد کوشش کی ہے، اور اللہ کی قسم جب تک اہل الحدیث یہاں پر زندہ ہیں تب تک صحابہ کی صحابیت کا دفاع یہ کرتے ہی رہیں گے۔ سوال ہے سر کہ آپ نے کبھی شیعہ کتابوں سے ان کے غلط عقائد کا رد کیوں نہیں کیا، اور ہمیشہ جواز دیا کہ آپ اہل سنت کی فکر پر ہے اس لیے اہل سنت فرقوں کی اصلاح کریں گے، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسا نہیں کہا کہ جب تک سارے مکہ کے لوگوں کو اسلام کی دعوت نہ دوں گا تب تک باہر کے لوگوں کو نہیں دوں گا۔ یہ دو بالکل ڈیفرنٹ چیزیں ہیں۔ ہم نے مکہ کے لوگوں کو یا جیلم کے لوگوں کی بات ہی نہیں کی، ہم تو دیکھ لیں پوری دنیا میں دعوت کر رہے ہیں، صرف جیلم میں تو نہیں بیٹھے ہوئے ہیں، نیٹ کے ذریعے پوری دنیا میں جا رہے ہیں۔ دوسرا، میں نے ان باتوں کے پہلے بھی کئی دفعہ جواب دیے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ تو الزام ہی غلط ہے کہ ہم نے شیعہ کی کتابوں سے ان کا رد نہیں کیا۔ سر میرا پورا لیکچر ہے مسئلہ 162A، مولا علی علیہ السلام کے 5 خطبات نہج البلاغہ سے، ان کی روشنی میں خلافت راشدہ کے 30 سال۔ دیکھیں شیعہ کے ساتھ ہمارے بنیادی طور پہ 2-3 اختلافات ہیں نا، ٹھیک ہے نا جی، اور وہ اختلاف بھی پھر میں ہی حق رکھتا ہوں کرنے کا، اس لیے کہ جو اس پلیٹ فارم سے ہٹ کے کر رہے ہیں نا وہ خود ان کو منہ نہیں دکھا سکتے۔ مثال کے طور پہ اگر میں کہوں جی نہج البلاغہ میں یہ لکھا ہوا ہے
تو دیوبندی بریلویوں کو تو وہ کہیں گے جی صحیح بخاری میں رفع الیدین لکھا ہوا ہے، تم کیوں نہیں چل رہے اس پہ؟ تو دیوبندی بریلوی کیا بات کریں گے شیعہ کے ساتھ؟ اگر یہ کہیں گے کہ نہج البلاغہ میں مولا علی علیہ السلام نے معاویہ بن ابی سفیان کو خط لکھا اور کہا کہ جو میں نے ایچ ڈی کیمرے میں دکھایا بھی ہے، میرا وہ یعنی ویڈیو لاکھوں لوگوں تک پہنچی ہے، واٹس ایپ کے ذریعے کتنے لوگوں تک، آپ جا کے لکھیں کہ خلفائے ثلاثہ کی شان یا 3 خلفاء کی شان نہج البلاغہ کی روشنی میں، لاکھوں لوگوں نے کلپ دیکھا ہے۔ 162A مسئلہ میں نہج البلاغہ سے 5 خطبات دکھائے کہ بھئی حضرت علی نے خط لکھا ہے معاویہ بن ابی سفیان کو کہ مجھے انہی اصحاب نے خلیفہ چنا ہے جنہوں نے پہلے 3 خلفاء کو خلیفہ چنا ہے، اور کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اس خلیفہ کی مخالفت کرے کہ جنہوں نے پہلے 3 خلفاء کو چنا، اور ان اصحاب کی مخالفت اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت ہے۔ تو یہ میں نے دکھایا خطبہ، ٹھیک ہو کہ نہیں؟ یہی کرنا تھا نا۔ دوسرا اختلاف، یہ تو وہ اختلاف ہے جو پبلکلی ہے، دوسرا اختلاف بھی صرف میں ہی کر سکتا ہوں۔ کیوں؟ دوسرا اختلاف ہمیں سب و شتم کے حوالے سے ہے کہ ممبروں پہ یعنی صحابہ کرام پہ لعنت کرتے ہیں، تو سر یہ سنی کی تو جرت ہی نہیں ہے۔ آپ کر کے دیکھیں، وہ آپ کو کہیں گے حضرت معاویہ حضرت علی پہ لعنت کرواتے تھے، آپ معاویہ کے بارے میں شرعی حکم بیان کریں، تو سر ہم کہیں گے کہ حضرت معاویہ بھی غلط ہے اور آپ بھی غلط ہے، آپ شیعان معاویہ ہو، ہم شیعان علی ہیں۔ شیعان علی وہ ہیں جو خوارج کے لیے بھی دعائیں کر دیں مولا علی نے، اور شیعان معاویہ وہ ہیں جو اسی طریقے پہ چلتے ہوئے آج بھی سب و شتم کر رہے ہیں۔ تو سر یہ بھی اسی پلیٹ فارم سے ہی بات ہو رہی ہے۔ اچھا، اب اللہ کے نزدیک جو سب سے سینسٹیو ایشو تھا وہ توحید تھا، تو سر میرا کون سا لیکچر ہے جو توحید سے خالی ہوتا ہو؟ میں اگر مولا علی علیہ السلام کی شان بیان کرتا ہوں تو ساتھ کہتا ہوں کہ مولا کا مطلب مشکل کشا نہیں ہے، بار بار اس کو ہائی لائٹ کرتا ہوں۔ اور کون سا اختلاف رہ گیا؟ عقیدہ امامت کا رہ گیا، تو عقیدہ امامت پہ میں ان کو بھی کہتا ہوں کہ بھائی انہوں نے تو عقیدہ امامت ڈیوائن مان لیا ہوا ہے کہہ کے، اور آپ نے بغیر کہے مانا ہوا ہے۔ کیا امام حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک رحمہ اللہ اجمعین کے جو اپنی طرف سے سو کالڈ بنے ہوئے ہیں مقلدین، انہوں نے تو نہیں، اماموں کا تو قصور نہیں ہے، جس طرح عیسائیوں کا قصور ہے نا، حضرت عیسیٰ کا تو قصور نہیں ہے۔ کیا اپنے اماموں سے اختلاف کرنے کے لیے یہ تو بڑے مطلب بدتمیزی پہ اتر آتے، تو ڈیوائن تو انہوں نے بھی مانا ہوا ہے، عقیدہ امامت تو انہوں نے بھی مانا ہوا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ حتیٰ کہ میں نے پچھلی دفعہ ایچ ڈی کیمرے میں بھی ہماری ریکارڈنگ چڑھ گئی ہے، یہ تو کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی فقہ حنفی کے مطابق عمل کریں گے، ٹھیک ہے سر جی دیکھ لے نا۔ تو سر یہ بھی دعوت کوئی نہیں پیش کر سکتا، وہ بھی صرف اسی پلیٹ فارم سے پیش ہو سکتی ہے، تو ہم نے آلریڈی کی ہوئی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ باقی رہ گیا ان کی کتابوں سے نٹی گریٹیز بیان کرنا، وہ میں نے نہج البلاغہ سے اتنا کچھ بیان کر دیا ہے کہ لیکچر میں اس کے بعد کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہم تو پوری ڈاکٹرائن کے اوپر بات کر رہے ہیں نا۔ اہل سنت میں ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ اہل سنت کی جو فکر ہے ہم اس کے ساتھ جو مین سٹریم میں چل رہی ہے اہل سنت فکر، اہل سنت فرقہ نہیں، اس کے ساتھ ہم ایگری کرتے ہیں، تو ہم اس پلیٹ فارم کو یوز کر رہے ہیں۔ تو اس لیے یہاں دیکھیں یہ کتابیں بھی اہل سنت کی رکھی ہوئی ہیں نا، تو اس لیے ہم انہی کے پوائنٹ آف ویو سے زیادہ ڈومیننٹ دعوت کر رہے ہوتے ہیں۔ آلموسٹ جو ان کو دعوت پہنچانے والی ہے شیعہ کے حوالے سے وہ ہم نے آلریڈی پہنچا دی ہوئی ہے، یہ بالکل جھوٹا الزام ہے۔ اب یہ چاہتے ہیں کہ ہم وہ لال رومال والوں کی طرح جو ہے وہ گالی گلوچ کے اوپر اتر آئیں، کبھی کوئی چیز چوری کر کے کبھی کوئی چیز چوری کر کے بیان کرنا شروع کر دیں، تو یہ کام تو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تو موٹا موٹا مقدمہ بیان کرنا چاہیے نا، وہ ہم نے کر دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو 80% مسلمان جس گمراہی کا شکار ہیں اس گمراہی کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے، یا 15-20% مسلمان جس گمراہی کا شکار ہیں اس گمراہی کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے؟ 80%۔ ہاں تو 80% تو سنی ہے نا، اور ان 80 میں سے بھی 80% بغیر رفع دین کے نماز پڑھ رہے ہوں گے، تو وہ ہم جس طرح ہم کہتے ہیں جب تک ہم مسلمانوں کو دعوت حق نہ کریں کافروں کو کیا منہ دکھائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو ہم کون سا ایک ماڈل مسلمان ان کے سامنے پیش کریں گے کہ دیکھو جی یہ ہماری آؤٹ پٹ ہے، ٹھیک ہے۔ تو دونوں چیزیں ہو رہی ہیں، اللہ کے فضل سے ہوا بھائی یہ الزام ہے۔ اب ہو رہا یہ ہے کہ وہ چند ایک باتیں اتنی کڑوی ہیں کہ وہ سنیوں کو ہضم نہیں ہو رہی ہیں، اب وہ ان کو تکلیف یہ شروع ہو جاتی ہے کہ یار ہماری یہ غلطیاں نکالی انہوں نے بھی کڈو نا، وہ سر سارے نکڑی ہوئی ہیں۔ میں آپ کو ایک بتاتا ہوں کہ میں ایک بریلوی عالم کے پاس گیا، میرا وہ ریسرچ پیپر اندھا دھند پیروی کا انجام گستاخانہ عبارتوں والا مسئلہ 71B، تو میں نے وہ ان کے سامنے نا وہ 3 مسجدوں میں جمعہ پڑھاتے ہیں، تو میں نے ان کو نا یعنی جمعہ اس طرح پڑھاتے ہیں کہ 3 جگہ تقریر کرتے ہیں، نماز ایک جگہ پڑھاتے ہیں، فیس بھی اللہ نہیں ویسے۔ اچھا وہ اندھا دھند پیروی کا انجام ریسرچ پیپر ان کے سامنے رکھا، کہتے ہیں مرزا صاحب آدھا پمفلٹ تے میں مننا ہوا کہ بالکل ٹھیک لکھا ہے، آدھا کون سا جس میں دیوبندیوں کی گستاخانہ عبارتیں ہائی لائٹ ہوئی تھی، وہ کوئی بریلوی تھے نا، میں کہا سر ادھا تسی مندے ہو تے ادھا دیوبندی مندے نے، پورے ہی ٹھیک ہے،
کیونکہ دیکھیں اگر آپ یہ کہیں گے کہ جی اشرف علی رسول اللہ جو ہے یہ کفری ہے اور چشتی رسول اللہ جائز ہے، تو دوسرے کہتے ہیں چشتی رسول اللہ کفری ہے اور اشرف علی رسول اللہ جائز ہے، ٹھیک ہو گیا نا؟ تو سر یہ پورا معاملہ ٹھیک ہے، آپ پورے ٹھیک نہیں ہیں، آپ آدھے ٹھیک ہیں، تو آپ اپنے آپ کو پورا کریں۔ دیکھیں نا جی اب لوگوں کو یعنی پوری ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ دماغ ایسے معاف ہوئے ہوتے ہیں۔ میں نے ایک میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے سنی اور ٹنی میں فرق، اس میں نے بتایا تھا آج سے یعنی کچھ عرصہ پہلے کی 5-6 سال پہلے کی بات ہے، ایک دیوبندی یعنی عالم تھے اور ایک بریلوی تھے۔ دیوبندی فارغ التحصیل تھے، بریلوی آخری سالوں میں پڑھ رہے تھے، دونوں ادھر بیٹھے ہوئے تھے۔ تو میں نے یعنی بریلوی سے یعنی پہلے دیوبندی سے پوچھا چشتی رسول اللہ کے بارے میں، کہتا جی کفر ہے۔ میں نے کہا اشرف رسول اللہ، کہتا یہ آپ کو سمجھ نہیں آئی۔ وہ اب میں نے ایچ ڈی کیمرے میں سمجھا دیا ان کو، وہ خواب ہے خواب ہے۔ میں نے خواب کیا، اس کے آگے بیداری میں لکھا ہوا ہے کہ میں پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ میں نے اس کو بریلوی کو کہا، میں نے کہا یہ جو اشرف رسول اللہ، کہتا جی ہم نے تو پہلے ان کو کافر ڈکلیئر کیا ہوا ہے، آپ کو پتہ ہی ہے۔ اچھا میں نے کہا یہ جو چشتی رسول اللہ ہے، کہتا یہ میں بڑے علماء سے پوچھ کے بتاؤں گا۔ اندازہ کرو یعنی ایک لفظ چینج ہویا ہے، اپنے بابے کا نام آیا ہے تو انہوں فارمولہ ہی بھول گیا ہے۔ یعنی یہ اسی طریقے سے ہے، کوئی کہہ جی 2 روٹیاں اور 2 روٹیاں 4 روٹیاں ہوتی ہیں، لیکن 2 نان اور 2 نان 4 ہوتے کہ نہیں، میں پوچھ کے بتاؤں گا۔ وہ بھی سر 4 ہی ہوندے نے۔ اچھا پھر میں نے اس نے ذہن رکھا، میں نے کہا یار آپ نے شاید یہ پوچھنا ہوگا کہ یہ لکھا ہوا ہے یا نہیں لکھا ہوا، تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں اگر نہ لکھا ہوا تو نہیں ہوگا، اگر لکھا ہوا تو ٹھیک ہوگا، تو ہم کو لکھا ہوا آپ کو دکھا دیتے ہیں، اگر وہ غلط ہوا تو ہم مجرم ہوں گے۔ کہتا نہیں جی چاہے لکھا ہوا بھی ہو تب بھی وہ اس کے بعد واپس نہیں یہاں تشریف لائے، اور ہم ان کو ہمیشہ کہہ دیتے تھے کہ آپ دوبارہ واپس تشریف نہیں لائیں گے، تو یا پھر علمی کتابی ہو کے آئیں گے۔ اس لیے آپ کبھی کبھار یہ کہا کریں کہ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتاب۔